آج انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم عبادت کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور سے یہ جو بہترین مہینہ چل رہا ہے سال کا، اس میں اس عبادت پہ ہمیں اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ضروری ہے سمجھیں کہ اس عبادت کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے قیام اللیل کی، اور ہم بات کریں گے کہ قیام اللیل کا سگنیفیکنس کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں بہت بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء میں آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کے معنی کیا ہے؟ قیام اللیل ایک عربی الفاظ ہے جس کا مطلب ہے رات میں کھڑا ہونا، ٹو اسٹینڈ ایٹ نائٹ۔ جب ہم عبادت کی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں ان دا لائٹ آف ورشپ، تو قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے کہ اپنی رات کے ایک حصے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ It means to spend a part of the night praying to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم تہجد کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے۔ تہجد وہ اسپیسیفک عبادت ہے جب ہم کچھ وقت کے لیے سوتے ہیں، پھر اٹھ کے رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو قیام اللیل کیا ہے؟ اٹس اے فارم آف ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ، ایک ایسی بلیسڈ اپارچونٹی ہے، اتنی بہترین اپارچونٹی، اتنا بہترین موقع ہے جس سے ہم بہت ہی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مبتلا ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادتیں کیا کرتے تھے، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر جو تھے وہ سوج جاتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دنیا کی سب سے بہترین شخصیت، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، لیکن وہ بھی اللہ کے قریب جانے کے لیے اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ ہمارے پیروں میں اگر درد ہوتا ہے تو ہم کئی بار اپنی عبادتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ہم ایکسٹرا ایفرٹ بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت یاد رکھیں، وہ نبی تھے جو اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے، پھر بھی قیام کرتے تھے، پھر بھی کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے۔ تو ہم کیا چیز ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قیام اللیل ایک طریقے سے اللہ کی شکر گزاری کرنے کا طریقہ ہے۔ It is a form of expressing gratitude to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مسلمانوں سے کہا کہ قیام اللیل کو پکڑ کے رکھو، ہولڈ فاسٹ ٹو قیام اللیل۔ یہ تم سے پہلے کے جو نیک بندے ہیں ان کا عمل ہے۔ بے شک قیام اللیل جو ہے ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کراتی ہے، یہ برے کاموں سے ہمیں بچاتی ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے ڈھال ہے بیماریوں کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ قیام اللیل بہت بہترین عبادت ہے ہمارے لیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی خاصیت کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص الفاظ یوز کیا ہے، عباد الرحمن۔
یعنی رحمان کا بندہ، the slave of the most merciful. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے رات کے اندھیرے میں ملنے آتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے بہت قریب جانا چاہتے ہیں. جب اللہ ان کے قریب آتا ہے وہ اللہ کے اور قریب جاتے ہیں، یعنی رات کی آخری پہر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں وہی لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. وہ عباد الرحمن، they are the slaves of the most merciful، جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے نفل عبادتوں کے ذریعے جب تک میں اس سے بہت زیادہ محبت نہ کروں، اتنا زیادہ کہ میں اس کا سننا بن جاؤں جب وہ مجھے سنے، میں اس کا دیکھنا بن جاؤں جب وہ مجھے دیکھے، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں جب وہ چھوئے، میں اس کا پیر بن جاؤں جب وہ چلے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر وہ میری حفاظت مانگے گا تو میں اسے ضرور اپنی حفاظت دوں گا. سبحان اللہ. نفل عبادتیں جو ہیں، تہجد کی جو عبادتیں ہیں، قیام اللیل کی جو عبادتیں ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. قیام اللیل کے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. قیام اللیل ایک ہائیلی ریکمینڈڈ سننا ہے. یہ بہت بہترین عبادت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ زور ڈال کے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ کھڑے ہو کے رات کو عبادت کیا کرو، چاہے تھوڑا ہی صحیح. اور یہی وہ عبادت ہے جو پہلے کے انبیاء بھی کیا کرتے تھے. یہ ایک بہت بہترین موقع ہے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کی عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا فرض تھا، واجب تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رات کی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، سورہ الاسراء کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے. اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 78 میں، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات، بے شک فجر کی قرات مشہود ہوتی ہے. اور اس آیت کا جو ریولیشن کا ٹائم تھا، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. آپ سب واقف ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو امپورٹنٹ سپورٹ تھے، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا. غمگین سال تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی جرنی سے نوازا. اسراء کا سفر ہوا، الاسراء والمعراج کا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آزمائش سے گزر رہے تھے. کفار جو تھے، کفار قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے. بہت کچھ ہو رہا تھا، بہت ذہنی طور پہ پریشان کن وقت تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں اس وقت، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات،
بے شک فجر کی قرات مشہود ہوتی ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ رات کی عبادت نبیوں پہ کیوں واجب تھی؟ اگر ہم اس پہ غور کریں گے، اس کے اوپر ہم سوچیں گے تو ہمیں صاف صاف سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو عبادت ہے یہ دل کا سکون پہنچانے کا طریقہ ہے۔ یہ جو قیام اللیل کی عبادت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ سے کنیکٹ کراتی ہے، ہمارے دل کو ایسا سکون پہنچاتی ہے جو اور کسی بھی طریقے سے ہمارا دل محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سائیکولوجیکلی ہمیں جو چیز دیتی ہے قیام اللیل، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اسی لیے خاص طور سے انبیاء کو جو اتنی مشکل سے، اتنی تکلیفوں سے گزرتے تھے، اتنی پریشانیوں سے گزرتے تھے، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور سے حکم دیا کہ آپ رات کی عبادتیں کیا کریں تاکہ وہ دل کا سکون حاصل کر پائیں، تاکہ وہ اللہ کے قریب محسوس کر پائیں۔ نبیوں کی آزمائش سب سے سخت تھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش سارے انبیاءوں سے زیادہ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری آزمائش ایک طرف اور سارے انبیاءوں کی آزمائش ایک طرف۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادتیں سکون پہنچاتی تھی۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب جاتے تھے، دل کا سکون حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر بھی اس چیز کو بار بار ایمفسائز کر کے حکم دیا کہ قیام اللیل پڑھا کرو۔ یہ بہت بہترین اپارچونٹی ہے ہمارے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے بھی، اور ہمیں بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا تہجد کے وقت بہت سارے انبیاء کی سنت ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو نمازیں تھی اللہ کے قریب وہ داؤد علیہ السلام کی تھی۔ سب سے بہترین روزے جو تھے اللہ کے قریب وہ داؤد علیہ السلام کے تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، صرف آدھی رات کو سویا کرتے تھے، اور جو 1/3 پارٹ تھا رات کا اس میں عبادتیں کیا کرتے تھے، اور پھر وہ جو 1/6 پارٹ تھا اس میں پھر تھوڑی سی نیند لیا کرتے تھے، اور ہر آلٹرنیٹ ڈے روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو تہجد کی جو نمازیں ہیں، قیام اللیل کی جو عبادت ہے، وہ ہمارے ذہنی اور دل کے سکون کو پہنچانے والی، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کراتی ہیں، وہ احساس دلاتی ہیں۔ وہ دنیا کی کوئی مٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں وہ اس احساس کو ہمیں نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کنٹینٹمنٹ دیتی ہے، عاجزی ہمارے اندر لاتی ہے، ہیوملٹی دیتی ہے، ہمارے اندر ایک سینس آف فلفلمنٹ آتا ہے جو کہ مٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں آ سکتا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں دیکھ لیجئے، آئی فونز دیکھ لیجئے، جولری دیکھ لیجئے، جو بھی اچھے کپڑے آپ چاہتے ہیں، آپ کو جیسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ چیز آپ کو خوشی دے گی، آپ کا دل پھر دوسری چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی پوزیشن، پیسہ، فیم، کچھ بھی سینس آف فلفلمنٹ دے ہی نہیں سکتا، وہ سینس آف کنٹینٹمنٹ دے ہی نہیں سکتا جو اللہ سے کنیکٹ ہو کے ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے بہترین ٹائم اللہ سے کنیکٹ ہونے کا قیام اللیل۔ سبحان اللہ۔
قیام اللیل جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت بہترین موقع ہے، ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، دوسروں کو کھانے کو دیا کرو اور رات کی عبادتیں کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم لوگ جنت میں داخل ہوگے سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ قیام اللیل ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت بہترین طریقہ بن سکتے ہیں۔ قیام اللیل از ون آف دا بیسٹ پریئر۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے ایک بہترین، سب سے بہترین عبادت ہے۔ رات کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے اوپر فرض نہیں کی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے یہ عبادتیں، مگر یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عبادت فرض عبادتوں کے بعد رات کی عبادت ہے۔ قیام اللیل فرض عبادتوں کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے۔ قیام اللیل ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ the most great one، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس میں نیچے اترتے ہیں، نیچے کے آسمان میں اترتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ comes down to the nearest heaven in the last part of the night۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے کے آسمان میں اترتے ہیں رات کے آخری پہر میں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں، کون ہے جو میری پکار سنے گا؟ Who will call upon me؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا؟ That I may answer him، کہ میں اس کی دعاؤں کا جواب دوں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا کہ میں اس کو دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرائے گا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے آسمان میں اتر کے پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ کے قریب جاتے؟ کیوں نہیں دعائیں مانگتے اس وقت جب اللہ ہمیں پکارتا ہے؟ کیوں نہیں اپنی مغفرت کراتے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت کرانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے جس سے ہم اللہ کے اور زیادہ قریب جا سکتے ہیں۔ بہت بہترین موقع ہے جب ہم اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، ایک اسپیشل مینشن کرتے ہیں قرآن میں اس وقت کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، اور وہ کون سا وقت ہے؟ صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے کے کچھ گھنٹوں پہلے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاگار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا۔ ہم سب کو ضرورت ہے مغفرت کی، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس وقت اپنی مغفرت کرائیں جب اللہ ہمیں پکار رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، اور صبح کے وقتوں میں وہ مغفرت کراتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں۔
and in the hours before dawn they would ask forgiveness. یہ وہ بہترین وقت ہے جب ہمیں توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے جب اللہ ہمارے قریب ہے تب اللہ سے اپنی مغفرت کرائیں. قیام اللیل کے وقت بہترین وقت ہے. It is the best time for seeking forgiveness. سبحان اللہ. قیام اللیل کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، جب ہم رات کو، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم اپنی نفس کو قابو کرنا سیکھتے ہیں، سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بہترین موقع دیتا ہے، اور یہ سیلف کنٹرول آسان نہیں ہے. جو صرف اس کی کوشش کرنا چاہتے ہیں انہیں کو یہ سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے. وہ ہی نفس کو قابو کر پاتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اس کی خواہش رکھتے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں، جو لوگ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں وہ اپنی نفس کو قابو کر پاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین وقت ہے قرآن کو سمجھنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی سورہ المزمل میں، بے شک رات کا اٹھنا سخت روندتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے. رات کو اٹھنا آسان نہیں ہے، سخت ہوتا ہے بہت. بے شک تمہیں دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے الگ ہو. سبحان اللہ. رات کو جو اٹھ پاتے ہیں، قیام اللیل کر پاتے ہیں، وہ اپنی نفس کو قابو میں رکھ پاتے ہیں. وہ اللہ کو راضی کر پاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بتایا ہے کہ رات کو اٹھنا سخت ہے اور ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. اللہ کے خاص بندے ہیں جو اس کام کو کر پاتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو قیام اللیل کا وقت ہے یہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. اللہ کے الفاظوں کو سمجھنے کا بہترین وقت ہے جسے ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. قیام اللیل کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، ملیشیا میں ریسرچ ہوئی اور بھی جگہ ریسرچ ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قیام اللیل کی عبادت ہے یہ ہمارے لیے جسمانی طور پہ بھی فائدے مند ہے، روحانی طور پہ فائدے مند ہے، اور ہماری جو سائیکولوجیکل سٹیٹس ہے اس کو بھی امپروو کرتے ہیں. تو یہ ریسرچز سے پتہ چلا ہے کہ قیام اللیل جو ہے ہماری باڈی کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے. ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے ہمارے جسم کے لیے ڈھال ہے بیماریوں کے خلاف. یہ ہماری باڈی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، ہمارے ذہن کو صحیح کرتی ہے. اٹ امپرووز آور برین ورک. ہمارے لیے کتنی اسٹریسفل سچویشنز ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، قیام اللیل ہماری مدد کرتی ہے. اٹ ہیلپس ان اوور کمنگ اسٹریس. ہمیں سکون دیتی ہے، ہمارے مائنڈ کو فریش کرتی ہے، ہمارے ذہن کو صحیح کرتی ہے، ہمارے بلڈ سرکولیشن کو ایکسلریٹ کرتی ہے، ہماری لنگ کیویٹی کو ریز کرتی ہے. سبحان اللہ. کتنے فائدے ہیں قیام اللیل. اور جنرلی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ رات کی نیند اگر نہیں ہوئی صحیح سے، اگر تم 8 آورز یا 8 گھنٹے لگاتار نہیں سوئے تو تم پورا دن تھکے رہو گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. لیکن قیام اللیل جو کرتے ہیں، جو صحیح میں پوری اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ الٹا ہوتا ہے. وہ رات کو جب کہ عبادت بھی کرتے ہیں اور دن میں بھی پوری پروڈکٹیوٹی کے ساتھ سارے کام کر پاتے ہیں.
اینڈ دس از دا فیکٹ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوتے ہوں گے؟ ذرا سا سوتے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی پروڈکٹیو تھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کسی کی زندگی ہو سکتی ہے. فیملی کی رسپانسبلٹی, پوری امت کی رسپانسبلٹی, دین کو غالب کرنے کا کام. پھر جب دین غالب ہو گیا پھر اس کے بعد جو دشمن تھے اسلام کے ان کو فیس کرنا تھا, اسلام کو اسپریڈ کرنا تھا. کتنا کام ہوگا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کو, امت کے ایک ایک شخص کو اٹینشن دیتے تھے, اپنی فیملی میں ہر ایک کا خیال رکھتے تھے. ہر ایک صحابہ جو تھے, ہر ایک صحابی جو تھے, ان کو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بزی ہوں گے لیکن قیام اللیل کی عبادت جو تھی ان کو تھکاتی نہیں تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفریش کرتی تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچاتی تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پروڈکٹیو بناتی تھی. تو یہ وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی کو بہتر کر سکتی ہے, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ. اور جو لوگ لگاتار کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی جو قیام اللیل کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے وہ ہمیں بہترین بناتی ہے ہر طریقے سے. اور قیام اللیل کا وقت ایک بہترین وقت ہے جب ہم قرآن کا حفظ کر سکتے ہیں. ایک بہترین اپارچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے ذہنوں میں اتاریں, ہم سکون حاصل کریں. کیونکہ اس وقت ہماری زندگی میں ڈسٹریکشن نہیں ہوتا. رات کے وقت میں سب سو رہے ہوتے ہیں, بچے سو رہے ہوتے ہیں, سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, گھر کے کام نہیں ہوتے. ہم سکون سے بیٹھ کے اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کا کوئی ساتھی, if the companion of Quran recites it by night and by day, رات کو پڑھے قرآن کو اور دن کو پڑھے, then it won't be forgotten, تو وہ قرآن کو بھول نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت دن میں بھی کرو اور رات میں بھی کرو, قیام اللیل میں بھی کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم قرآن کو کبھی نہیں بھولو گے. سبحان اللہ. ایک شخص حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے تمہیں محروم کر دے گا. اللہ will prevent you from so many things. میں تو بہت گناہ کرتا ہوں, جتنے گناہ آپ سوچ سکتے ہیں میں وہ ہر گناہ کرتا ہوں. میں کچھ خاص نیک عمل بھی نہیں کرتا. دیکھیے اللہ نے تو مجھے کسی بھی نعمت سے محروم نہیں رکھا. میرے پاس خوبصورت بیوی ہے, خوبصورت بچے ہیں, کتنا پیسہ ہے میرے پاس, کتنی زمین ہے, میں کتنا سکسیسفل ہوں. دیکھیے اللہ نے تو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا مجھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں محروم رکھ دیتا ہے, محروم کر دیتا ہے, اللہ پریونٹس یو. تو الحسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم قیام اللیل پڑھتے ہو؟ کیا تم اپنی دعاؤں کو انجوائے کرتے ہو؟ کیا تم اپنی نمازوں کو, اپنی عبادتوں کو انجوائے کر پاتے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ان چیزوں سے؟ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا کہ تم اللہ کے قریب جا پاؤ, اللہ سے رابطہ قائم کر پاؤ. That is enough prevention that he prevented you from communicating with him. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کسی کو کس چیز سے محروم کرے گا کہ تم اللہ کے قریب نہیں جا پاتے, اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر پاتے, اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے, تم قیام اللیل نہیں پڑھ پاتے, تم اپنی دعاؤں کو انجوائے نہیں کر پاتے, تم اپنی نمازوں کو انجوائے نہیں کر پاتے. افسوس ہے تم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. تم محروم ہو سب سے بڑی چیزوں سے. اصل میں محروم
سبحان اللہ. تو قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی یہ بہترین عبادت کر پائے، اللہ کے قریب جا پائے. تو ہم کیسے قیام اللیل کنسسٹنٹلی پڑھیں، کس طریقے سے ہم اللہ کے وہ نیک بندے بن سکتے ہیں، عباد الرحمن بن سکتے ہیں جو لگاتار مسلسل قیام اللیل کرتے ہیں. کچھ میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کس طریقے سے کنسسٹنٹلی قیام اللیل پڑھنے والے بن سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہماری نیت، انما العمل بالنیات. اگر ہماری نیت ہوتی ہے تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں. سنسیئر نیت کے ساتھ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آسانی عطا فرماتے ہیں. تو اگر آپ صحیح میں قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح میں عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، تو روز سونے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، سنسیئرلی دعا کریں، یا اللہ آسانی عطا فرمائیے کہ میں آپ کے قریب جا پاؤں. میں اللہ وہ آپ کی خاص عبادت کرنا چاہتی ہوں جو سارے انبیاء کرتے تھے، میں آپ کے قریب جانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا فرمائے. جب ہم خاص طور سے اللہ سے دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ضرور عطا فرمائیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم صحیح انٹینشن کریں، سونے سے پہلے نیت کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانی عطا فرمائیں. پھر کوشش کریں کہ ہم وقت سے سوئیں، جلدی سونے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سونے جایا کرتے تھے. جب ہم جلدی سوئیں گے، جو صحیح وقت ہے اس وقت میں جو ہم نیند لیں گے تو ہمیں قیام کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو کوشش کریں جلدی سوئیں، اور جب سونے جائیں تو وضو کر کے جائیں. وضو ہمیں پیوریفائی کرتا ہے. یہ اپنی زندگی کا ایک ایسا عمل بنا لیں، ہر وقت ہر روز سونے سے پہلے وضو کیا کریں. اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے، دعا کر کے سوئیں گے، نیت کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آسانی عطا فرمائیں گے، بنا کسی پریشانی کے ہم تھوڑی وقت بعد رات کے آخری پہر میں اٹھ پائیں گے، اللہ کے قریب جا پائیں گے. اور کوشش کریں کہ رات کا کھانا جو ہے سونے سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے ایٹ لیسٹ کھا لیں. لیٹ نائٹ کھانا نہ کھائیں. جتنا ہم دیر سے کھاتے ہیں اتنا وہ ہماری سلیپ میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. جتنا ہم جلدی کھائیں گے اتنا ہمارے لیے پھر وقت پہ سونا آسان ہو جائے گا. تو سونے سے پہلے نیت کر کے سوئیں، جلدی سوئیں، وضو کی حالت میں سوئیں، اور کھانا جو ہے تھوڑا جلدی کھا کے سوئیں. انشاءاللہ ہم قیام اللیل کے لیے ضرور اٹھ پائیں گے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور ہمیں الارم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں خود کھل جاتی ہیں. آپ یہ ٹرائی کریے. یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. جب آپ دعا کر کے وضو کر کے وقت پہ سو جاتے ہیں تو آپ کو کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں اور ہم اللہ کے اور قریب جا پاتے ہیں. الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بس آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. آخری عشرے کی راتیں سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں، اور اس سے بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے قیام کرنے کے لیے. کوشش کریں ان آخری 10 راتوں میں
زیادہ سے زیادہ قیام کریں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں، آخری 10 راتوں میں رمضان کی، اسپیشلی جو آڈ نائٹس ہیں اس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بہترین رات کے بارے میں ہمیں سورہ القدر میں فرمایا ہے، 1000 سالوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ۔ اس رات کی عبادت جو ہے اگر ہم حاصل کر پاتے ہیں تو سوچئے ہم کتنا ثواب حاصل کر پائیں گے، ہم اللہ کی مغفرت حاصل کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، جتنی باقی وقت میں نہیں کرتے تھے، خاص طور سے جو آخری عشرہ تھا رمضان کا، اس میں عبادتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا کرتے۔ تو ہم سوچے کیا چیز ہے، ہمیں کتنی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، تو ہم کیسے اس بہترین رات سے محروم رہ سکتے ہیں، کیسے ہم یہ جو وقت ہے اس کو سونے میں گزار سکتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈیں، محنت کریں، کوشش کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ ایک بہت ہی فیمس دعا ہے، آپ سے واقف ہے سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ العفو ہے، العفو ہمارے نام اعمال کی کتاب سے ہمارے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ کوشش ہمیں کرنی ہے، اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں تو محنت ہمیں کرنی ہے، we'll have to take the step۔ اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ہمارے نام اعمال کی کتاب سے بھی ختم کر دے گا۔ آخرت کے دن جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نام اعمال کی کتاب ہمارے سامنے لائی جائے گی، ہم لوگ ڈر رہے ہوں گے، ہم نے تو یہ بھی گناہ کیے، یہ بھی گناہ کیے، یہ بھی گناہ کیے، ہم ڈر رہے ہوں گے کہ وہ گناہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، کھل کے آ جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے العفو سے دعا کی ہوگی، یہ خوبصورت دعا کی ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ دیکھیں گے کہ ان کے نام اعمال کی کتاب میں تو وہ گناہ ہے ہی نہیں۔ کتنی خوشی ہوگی اس وقت، گنہگار تو ہم سب ہیں، کتنی خوشی ہوگی ان لوگوں کو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ گناہ مٹا دیے گئے۔ تو وہ گناہ تب مٹیں گے جب ہم اللہ سے اس کے لیے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعا کریں گے۔ ہم سب کو ضرورت ہے استغفار کی، ہم سب گناہگار ہیں۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، اس کو یوٹیلائز کریں، قیام اللیل کریں، یہ خاص دعا کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت کرا لیں۔ قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جو میں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، ہمارے دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ جو دنیا کی خواہشیں ہیں، یہ جو نفس کی خواہشیں ہیں، اسے اوور کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں وہ کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ بس تھوڑی نیند کے بعد اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے زمر میں فرماتے ہیں، بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو
آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، کہو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کریں، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑیں، فری یور سیلف فرام دا ورلڈ اینڈ گو میٹ یور رب۔ اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے کنیکٹ کریں۔ ہی از ویٹنگ فار یو، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ قیام اللیل کی اس خوبصورت عبادت کی اہمیت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ قیام کریں۔